بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طالبات قرآن کریم کھول لیں۔ تعلیم دین کورس میں تفسیر قرآن کا سبق شروع ہو رہا ہے، اور آج انشاءاللہ سورۃ الشمس شروع ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها شاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الشمس تلاوت کی گئی ہے، اور اس میں کل 15 آیتیں ہیں، اور یہ مکی سورت ہے۔ اس سورت میں بھی انشاءاللہ پہلے ہم سورت کا ترجمہ کریں گے، اور پھر اس کی وجہ تسمیہ ہے کہ اس کو سورۃ الشمس کیوں کہتے ہیں، پھر اس سورت کا موضوع کیا ہے، اور آخر میں اس سورت کا خلاصہ کیا ہے۔ تو بہت اہم سورت ہے، اس لیے پوری توجہ کے ساتھ اس کو سنیں بھی اور اس کو لکھے بھی۔ والشمس وضحاها، اچھا، سورت کا ترجمہ شروع کرنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ جیسے پچھلی صورتوں میں بھی اللہ پاک نے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی، سورۃ الفجر میں بھی، سورۃ البلد میں بھی، لیکن آپ کے ذہن میں ہوگا کہ سورۃ الفجر میں بھی چند چیزوں کی قسمیں تھیں، سورۃ البلد میں بھی چند چیزوں کی قسمیں تھیں، لیکن یہاں پر اللہ پاک نے 7 کے قریب قسمیں کھائی ہیں، 7 قسمیں کھائی ہیں اللہ پاک نے۔ تو اس سے خود اندازہ لگا لے کہ ایک تو قسم کھانا ہی کتنی بڑی بات ہوتی ہے، اور پھر قسم کھانے والا جتنا بڑا ہو منصب میں، عمر میں، علم میں، تقوی میں، اتنا اس قسم میں جان اور مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر جب کھانے والے عام کوئی نہیں، اللہ پاک کی ذات خود ہو، تو خود اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک 7 قسمیں کھا کر آگے جو بات فرمانا چاہتے ہیں وہ کتنی اہم اور کتنی ضروری بات ہوگی۔ جیسے دنیا میں ہم کسی بات پہ قسم کھاتے ہیں تو سامنے والے کو مطمئن کرنا ہے نا، اس کو تسلی دینی ہے، اطمینان دلانا ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ جھوٹ نہیں، سچی بات ہے۔ تو اللہ پاک جب 7 قسمیں کھا کے آگے جو بات ذکر فرمانا چاہتے ہیں ہم سے، انسانیت سے، پوری امت سے، تو وہ بات کتنی اہمیت کی حامل ہوگی۔ تو اس لیے اس پہلو کو ذہن میں رکھ کر ہم سورۃ الشمس کو پڑھیں اور سمجھیں۔
اب لکھیں والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی یا اس کے دھوپ کی. ضحا کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ سورج جب نکلتا ہے تو دھوپ بھی ہوتی ہے، روشنی بھی ہوتی ہے، تو دونوں ترجمے لکھ لیں. قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی یا اس کے دھوپ کی. والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی جب وہ اس سورج کے پیچھے آئے. قسم ہے چاند کی جب وہ اس سورج کے پیچھے آئے. اس لیے کہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ سورج صبح نکلتا ہے اور پھر کب غروب ہوتا ہے؟ مغرب کے وقت میں. تو سورج جب چلا جائے مغرب کے وقت تو اس کے بعد چاند نکلتا ہے نا، اس کے پیچھے آ جاتا ہے. اسی لیے فرمایا اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی جب وہ اس سورج کے پیچھے آئے. پہلے سورج غروب ہو جائے گا، پھر اس کے پیچھے چاند نکلے گا. والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے دن کی، قسم ہے دن کی جب وہ روشن کرتا ہے سورج کو. قسم ہے دن کی جب وہ روشن کرتا ہے سورج کو. دن روشن کرتا ہے سورج کو، کیا مطلب؟ دیکھیں سورج رات کو کبھی بھی نہیں نکلا. کبھی ایسا ہوا ہے کہ رات 3 بجے آپ اٹھیں اور سورج نکلا ہو، یا 12 بجے نکلا ہو، یا مغرب کے بعد نکلا ہو؟ رات کو سورج چھپ جاتا ہے، اللہ کے حکم سے چھپ جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ سورج چھپتا ضرور ہے لیکن ختم نہیں ہوتا، یہ موجود ہوتا ہے، لیکن اس کی روشنی اللہ پاک دنیا والوں سے ہٹا دیتے ہیں. اور یہ روشنی ہمارے سامنے کب سامنے ظاہر ہوتی ہے؟ دن میں، ہے نا؟ تو دن جب شروع ہوتا ہے یہ اس سورج کی روشنی کو ہم پہ ظاہر کر دیتا ہے. بات سمجھ گئی؟ رات میں سورج کی روشنی چھپ جاتی ہے، حالانکہ سورج ہے لیکن اس کی روشنی اللہ پاک چھپا دیتے ہیں. لیکن جب دن نکلتا ہے تو والنہار اذا جلاہا، وہ دن کیا کرتا ہے؟ اس سورج کو روشن کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، 3 قسمیں ہو گئی. واللیل اذا یغشاہا، قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لیتی ہے سورج کو. قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے. ڈھانپنا جانتے ہیں نا؟ اوپر سے چھپا لینا، گھیر لینا. جب وہ ڈھانپ لیتی ہے سورج کو، تو جیسے ہی رات آنا شروع ہوتی ہے نا، آپ غور کریں، ایسا لگتا ہے جیسے سورج پر کوئی چادر ڈال رہا ہے، آہستہ آہستہ آہستہ، تو اس کو ڈھانپ لیتی ہے. والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمان کی قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا. قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا. تو آسمان کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالی نے. والارض وما طحاها، قسم ہے زمین کی، قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے زمین کو بچھایا. قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے زمین کو بچھایا.
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی، نفس کی یعنی نفس انسان مراد ہے، قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اس کو درست بنایا۔ جس نے اس کو درست بنایا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اب قسمیں ختم ہو گئی اوپر، ہاں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس نفس کو سمجھایا، پھر اس نفس کو سمجھایا، فجورہا، اس کی بدی بھی، وتقواہا، اور اس کی نیکی بھی۔ ایک ترجمہ یہ ہے، پھر اس نفس کو سمجھایا اس کی بدی، وتقواہا، اور اس کی نیکی۔ لکھ لیا؟ دوسرا ترجمہ، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس نفس کو سمجھایا اس کی بدکرداری اور اس کی پرہیزگاری، اس کی بدکرداری اور اس کی پرہیزگاری۔ تو دیکھیں، نفس انسان کس ذات نے بنایا؟ اللہ پاک نے، اور بنایا بھی تو بالکل درست بنایا، ٹیڑھا میڑھا نہیں، غلط ملت نہیں۔ پھر بنانے کے بعد اللہ پاک نے اس نفس کو یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ پاک نے اس کو ایک شعور اور سمجھ دی کہ اس نفس کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کا نقصان کس چیز میں ہے اور اس کا فائدہ کس چیز میں ہے، اس کی برائی کس چیز میں ہے، اس کی اچھائی کس چیز میں ہے۔ یہ نفس کو اللہ پاک سمجھا چکے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو دو ترجمے لکھ لیا آپ نے، پھر اس نفس کو سمجھایا اس کی بدی اور اس کی نیکی، یا اس نفس کو سمجھایا اس کی بدکرداری اور اس کی پرہیزگاری۔ تیسرا ترجمہ لکھے، پھر اس نفس کو سمجھایا اس کا نقصان اور اس کا نفع، اس کا نقصان اور اس کا نفع۔ سمجھ گئے؟ یہاں تک اللہ پاک نے قسمیں کھائی، 7 قسمیں ہیں، آپ اگر غور کریں 7 قسمیں، اور ساتوں چیزوں کو آپ دیکھیں تو بڑی بڑی چیزیں، معمولی چیزیں نہیں۔ پہلی قسم کس کی ہے؟ سورج کی، دوسری چاند کی، تیسری دن کی، چوتھی رات کی، پانچویں آسمان کی، چھٹی زمین کی، ساتویں نفس انسان کی۔ اس کائنات کی جو بڑی بڑی اصل چیزیں ہیں جس کو انسان بھی بڑا سمجھتا ہے، بڑا کہتا ہے، اللہ پاک نے ان بڑی چیزوں کی قسمیں کھائی۔ 7 قسمیں ہو گئی، 7 قسمیں ہو گئی۔ اب اے اللہ، آپ کس چیز پہ قسم فرمانا چاہتے ہیں؟ کون سی اہم بات آ رہی ہے؟ تو وہ کتنی اہم بات ہوگی جس پہ قسم اللہ کھائے اور 7 مرتبہ کھائے؟ آگے کا پیغام کتنا اہم ہوگا، ضروری ہوگا، بنیادی ہوگا۔ تو آپ پیچھے پڑھ کے آ رہی ہے کہ جب قسم کا ذکر آئے تو اس کے بعد کیا آتا ہے؟ جواب قسم۔ قسم کے بعد کیا آتا ہے؟ جواب قسم۔ کس چیز پہ اللہ قسم کھا رہے ہیں؟ مقسم بھی کہتے ہیں، جواب قسم بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص، لکھے ترجمہ، یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص، من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا،
جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. بریکٹ میں لکھیں تزکیہ نفس. تزکیہ نفس، یہ لفظ آج ہم سنتے ہیں نا کہ نفس کے تزکیے کی ضرورت ہے. تزکیہ کہتے ہیں پاکی کو. کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. ٹھیک ہے. وقد خواب من دساہا، اور یقیناً ناکام ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو برباد کیا. جس نے اپنے نفس کو برباد کیا. تو معلوم ہوا کہ نفس کی اور دل کی صفائی اتنی ضروری چیز ہے، باطن کی صفائی اتنی ضروری چیز ہے، باطن کی اصلاح اتنی ضروری چیز ہے کہ خود اللہ پاک نے قسم کھائی، اور 7 قسمیں اللہ پاک نے اس کے لیے کھائی. ایک بھی نہیں، بلکہ اللہ پاک نے اس کے لیے 7 قسمیں کھائی. 7 دفعہ خود اللہ پاک نے قسم کھائی. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اپنے باطن کی صفائی کی آج کتنی ضرورت ہے. ظاہر میں تو سب ہی، ظاہر سی بات ہے کہ ظاہر میں تو سب ہی پاک صاف گھومتے ہیں، اور ہر ایک پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ دیکھیں جیسا میرا حلیہ ہے میں ایسا اور اتنا ہی نیک ہوں. لیکن یاد رکھیں اصل معاملہ اندر کا ہے، باطن کا ہے. خدا نہ خواستہ ظاہر میں تو سب کچھ بنے ہوئے ہیں، لیکن اندر کی دنیا اگر ویران ہے اور اندر گناہوں کے جذبات ہیں، دوسروں کے لیے برائی کے جذبات ہیں، دوسروں کے لیے تباہی کے جذبات ہیں، برا سوچنے کے جذبات ہیں، تو یاد رکھیں کہ ہم اپنے نفس کو برباد کر چکے ہیں. اس لیے ہمارے اللہ والے، ہمارے بزرگ، ہمارے شیوخ، یہ جو کہتے ہیں نا بھئی بزرگوں کی مجلسوں سے جڑیں، ان کے بیانات سے جڑیں، ان سے بیعت ہو جائیں، ان سے ذکر تسبیحات لیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ محنت انسان ظاہر پہ کر چکا ہے. ظاہری طور پر ہم سب کچھ سیکھ چکے ہیں، لیکن باطن کو ہم تباہ کر چکے ہیں. اور بعض دفعہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ باطنی طور پہ ہم اندر سے بالکل خالی اور ویران ہو چکے ہیں. تو اس لیے صرف ہم قرآن کی تفسیر پڑھیں نہیں، لکھیں نہیں، صرف معلومات میں اضافہ نہ کریں، یا صرف امتحان دینے کی نیت سے نہ پڑھیں، بلکہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی نیت سے، عمل کی نیت سے، اصلاح کی نیت سے قرآن کریم کو سیکھیں. یہ قرآن ہماری اصلاح کے لیے آیا ہے. تو اس لیے میری یہ درخواست بھی ہوگی تمام طالبات سے، معلمات سے جو موجود ہیں، کہ اصلاح نفس آج کے زمانے کی بہت بڑی ضرورت ہے، بہت ضروری چیز ہے آج کی. ورنہ یہ جو آج ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی حسد کر رہا ہے، کوئی چغل خوری کر رہا ہے، کوئی بہتان لگا رہا ہے، کوئی دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے، کسی کے دل میں تکبر آج پیدا ہو چکا ہے، دوسروں کے لیے برے جذبات پیدا ہو چکے ہیں. دوسروں کی ترقی اور خوشی کو یقین کریں آج ہم برداشت نہیں کر سکتے. دل پہ بوجھ آتا ہے کہ بھئی یہ کیسے آگے چلا گیا، اس نے کیوں اتنی ترقی کر لی. یہ ساری کیفیات جو آج ہم سب میں موجود ہے، یہ دلیل ہے کہ باطنی طور پر ہمارا نفس بہت بیمار ہو چکا ہے، بہت زیادہ بیمار. اس لیے اس کی اصلاح کی فکر کرنی ہے. اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ ہمارے ہاں تھوڑی بہت فکر ہوتی ہے. ہفتے کے دن کی مجلس جو ہم نے رکھی ہے نا، صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک، یہ اسی مقصد سے ہے، اسی نیت سے یہ رکھی گئی ہے کہ اس میں ہم تھوڑا سا بیٹھ کر ان باتوں کو سن لیں جس میں ہماری باطنی زندگی کی اصلاح کی فکر ہو رہی ہے. تو اس لیے ایک تو اس کی بھی بہت پابندی کریں، اہتمام سے آنے کی کوشش کریں، اور وقتاً فوقتاً جو بزرگوں کے بیانات ہوتے ہیں اس کو بھی سننے کی، اس میں آنے کی جب کہا جائے لازمی کوشش کریں، اور تسبیحات کا اہتمام کریں. ممکن ہے آگے چل کر انشاءاللہ جس طرح ہم مسجد میں حضرات کے لیے، طلبہ کے لیے ذکر کی ترتیب کرتے ہیں،
ختم خواجگان کی ترتیب ہوتی ہے، مراقبے کی ترتیب ہوتی ہے. انشاءاللہ اگر مشورے میں طے ہوا تو ہم مستورات کے لیے بھی نظم رکھیں گے کہ بیان کے بعد ذکر ہو، تھوڑا سا مراقبہ ہو. اس سے انسان کے دل کی، باطن کی اصلاح اور صفائی شروع ہو جاتی. تو فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اچھا، ایک اور ترجمہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، وہ بھی عرض کر رہا ہوں، اس کو بھی لکھ لیں. قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص، یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو بامراد کیا، جس نے اپنے نفس کو بامراد کیا. وقد خاب من دساہا، اور یقیناً ناکام ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو نامراد کیا. سمجھ گئے؟ ایک ہے بامراد، ایک ہے نامراد. تو جو نفس کو بامراد کر لے وہ کامیاب ہے، جو نفس کو نامراد کر لے وہ ناکام ہے. ٹھیک ہے. کذبت ثمود بطغواہا. اچھا، اب یہ پیچھے بات آ گئی، 7 قسمیں کھائی، اور کس چیز پر کھائی وہ بھی بتا دیا. اب آگے اللہ پاک ایک مثال اور نمونہ پیش فرما رہے، اس لیے کہ انسان ہے نا، کہے کہ بھئی یہ تو بات ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا ایسا ہوتا ہے اور ہوا ہے. جس نے اپنے نفس کو خراب کیا، برباد کیا، اس پر عذاب آیا ہے، اس پر اللہ کی پکڑ آئی ہے. اس کی مثال اللہ پاک اب آگے دے رہے ہیں. دیکھیں، کذبت ثمود بطغواہا، جھٹلایا قوم سمود نے، جھٹلایا قوم سمود نے. بریکٹ میں لکھیں اپنے پیغمبر کو، اپنے پیغمبر کو، بطغواہا، اپنی سرکشی کی وجہ سے. قوم سمود نے جھٹلایا اپنے پیغمبر کو اپنی سرکشی کی وجہ سے. آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ قوم سمود کی طرف جانے والے پیغمبر کون تھے؟ ان پیغمبر کا نام کسی کو آتا ہے؟ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام. قوم سمود نے جھٹلایا اپنے پیغمبر کو اپنی سرکشی کی وجہ سے. اذ انبعث اشقاہا، جب کھڑا ہوا اس قوم کا سب سے بدبخت آدمی، جب کھڑا ہوا اس قوم کا سب سے بدبخت آدمی. اچھا، بریکٹ میں اس کا نام لکھ لیں، پھر میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں. بریکٹ میں لکھیں قزار ابن سالف. قزار، قاف ذال الف را، قزار بن، آگے سالف سین الف لام فا. قزار بن سالف، یہ بدبخت آدمی کا نام ہے. اچھا، اب تھوڑی سی بات سن لیں تو آگے آسان ہو جائے گا. حضرت صالح علیہ السلام اس قوم کی طرف گئے، یہ سمود کی قوم کہلاتی ہے. انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہم آپ کو سچا مان لیں گے، آپ پر ایمان لے آئیں گے، بشرطے کہ آپ یہ سامنے کے پہاڑ سے ایک بڑی گابھن اونٹنی کو نکال لیں. یعنی ایسی اونٹنی جس کے پیٹ میں بچہ بھی ہو، گابھن کہتے ہیں اس کو. ایک گابھن اونٹنی کو آپ نکال لیں اور ہم اس کو دیکھ لیں. تو پیغمبر سے فرمائشی معجزہ کرنا بہت خطرناک بات ہوتی ہے. خود فرمائش کرنا کہ جی ہم آپ کو اس وقت مانیں گے جب آپ یہ دکھا دے، یہ دکھا دے، یہ دکھا دے، یہ فرمائش کہلاتی ہے. فرمائشی معجزات پہ اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، اور اگر اللہ پاک دکھا دے اور پھر وہ قوم نہ مانے تو سوائے عذاب کے اللہ پاک اور کوئی فیصلہ نہیں فرماتے. اس لیے آخری امت پر حضور علیہ السلام کی برکت سے اتنی مہربانی ہوئی
کہ مشرکین مکہ آپ کو بار بار کہتے تھے آپ یہ کر لیں یہ کر لیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، اللہ پاک نے فرمائشی معجزات نہیں دکھائے. کیوں؟ اگر دکھا دیتے تو پھر سوائے ان پر عذاب کے اور کچھ بھی نہیں تھا. تو اس قوم نے کہا کہ ہمیں اونٹنی نکال کے دکھا دے. صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ایک بڑی اونٹنی نکل آئی. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ یہ ایک اللہ پاک کی قدرت کا ایک نمونہ تھا، عام اونٹنی تو نہیں تھی، تو وہ اتنی بڑی ڈیل ڈول والی، جسم بہت بڑا، اور اس کے ساتھ پھر اس کا بچہ پیدا ہوا، تو اس کو دیکھ کر لوگ بھی ڈرتے تھے، باقی جانور بھی ڈرتے تھے. دوسرا، جب وہ جا کے گاؤں میں کنواں تھا اس کا پانی پینا جب شروع کرتی تو ایک وقت میں پورا پانی چاٹ لیا، ختم. تو اب لوگ پریشان ہو گئے، پہلے تو مانگ رہے تھے اب پریشان ہو گئے. ایک تو یہ کہ جب اونٹنی نکلتی تو ان کے جانور بھدک کے بھاگ جاتے. دوسرا یہ کہ جب جانور کنویں پہ پہنچتے تو اس میں پانی ہی نہیں ہوتا. تو پھر طے یہ ہوا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن لوگوں کے جانور پانی پیئیں گے. یہ باری تقسیم ہو گئی. اور صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو یہ تقسیم ہے، اب اس کی خلاف ورزی مت کرنا ورنہ پکڑ میں آ جاؤ گے. لیکن ان کے دل کے اندر، دل بیمار تھے نا، وہی بات آ گئی، وقت خواب من دسا. دلوں کے اندر ایک بدگمانی آ گئی اور کہا کہ یہ تو ایک دن ساری اونٹنی پانی پی لیتی ہے. تو ایک عورت تھی، مالدار عورت، جس کے بہت سارے جانور تھے. تو اس نے ایک بدماش کو تیار کیا کہ میں تمہیں اتنی اتنی رقم دوں گی، تم اس اونٹنی کو مار ڈالو. اس بدماش کا نام، بدبخت کا نام کیا تھا؟ قذار ابن سالف، اسی کا تذکرہ ہے. خیر، اس نے اس اونٹنی کے پیروں پہ تلوار مار دی اور یہ اونٹنی جو ہے وہ گر گئی اور پھر مر گئی. اللہ پاک کے بھیجے ہوئے معجزے کی انہوں نے بے اکرامی کی تو اس کے نتیجے میں ان پر پکڑ آ گئی، ان پر پکڑ آ گئی اور یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. سمجھ گئے؟ یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اذ انبعث اشقاہا، جب کھڑا ہوا اس قوم کا سب سے بدبخت آدمی. فقال لهم رسول اللہ، تو ان سے اللہ کے رسول نے کہا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے، ان سے اللہ کے رسول نے کہا، حضرت صالح علیہ السلام نے، ناقۃ اللہ و سقیاہا، خبردار رہو اللہ کی اس اونٹنی سے اور اس کے پانی پینے کی باری سے. خبردار رہو، خبردار رہو اللہ کی اونٹنی سے اور اس کے پانی پینے کی باری سے. فکذبوہ، لیکن قوم نے پیغمبر کو جھٹلایا، پیغمبر کو جھٹلایا. فعقروہا، اور اونٹنی کے پیر کاٹ ڈالے، اور اونٹنی کے پیر کاٹ ڈالے. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، بس اللہ پاک نے ان پر تباہی مسلط کر دی، اللہ پاک نے ان پر تباہی مسلط کر دی. بذنبہم، ان کے گناہ کی وجہ سے، ان کے گناہ کی وجہ سے. فسواہا، اور ان کو برابر کر دیا، یعنی زمین کے ساتھ ملا دیا. ان پر ایسا عذاب آیا پتھروں کا کہ سب زمین کا ڈھیر بن گئے. فسواہا، اور ان کو برابر کر دیا. ولا یخاف عقباہا، اور اللہ تعالیٰ کو اس عذاب کے انجام کا کوئی خوف نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کو اس عذاب کے انجام کا کوئی خوف نہیں تھا. دیکھیں آخری آیت کو سمجھیں، کیا مطلب؟ دنیا میں اگر کوئی کسی کے ساتھ سختی کرتا ہے، سزا دیتا ہے، تو ایک خوف ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کل اس کے ساتھی، اس کی اولاد یا اس کا خاندان مجھ پر اٹیک کر لے، ہے نا؟
ایک خطرہ ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے دل میں. لیکن اللہ پاک تو احکم الحاکمین ہے، قادر مطلق بادشاہ ہے. وہ جب عذاب دیتے ہیں تو اللہ پاک کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ اس کے بدلے میں کوئی نقصان پہنچا دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ترجمہ بہرحال پورا ہو گیا. باقی جو اس صورت سے متعلق باتیں ہیں انشاءاللہ العظیم وہ آئندہ مجلس میں اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.